ویلکم بیک. ملک صاحب, آپ نے چیف جسٹس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی, آپ نے کامران خان کو بلایا, آپ نے حامد میر کو بلایا, آپ نے اوروں کو بلایا, آپ نے کئیوں سے ایویڈنسز شیئر کیے, سب کو کنونس کرنے کی کوشش کی. ٹویٹر پہ وہ آوازیں نکل گئیں, جب ٹویٹر پہ نکلیں, فیس بک پہ نکلیں, جب سوشل میڈیا پہ آئیں, چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ وکٹم ہیں, جبکہ ہر ایک کو آپ پہلے اپنی سائڈ پہ کر رہے تھے اور ایک گھیرا تنگ کر رہے تھے. دیکھیں, میں نے کسی کے ساتھ اس نظریے سے چیزیں شیئر نہیں کی تھیں. میں نے کہ جب حامد میر وغیرہ سے کوئی نہیں شیئر کی. میری بات سن لیں ذرا, مجھے موقع تو دے نا. میں جب اعتزاز احسن صاحب سے مایوس ہو گیا اور اس کے بعد میں نے پھر کامران خان صاحب سے ڈسکس کیا, اس کے بعد میں زندگی میں میرا حال ہے 3 سے 4 دفعہ انصار عباسی صاحب کو ملا ہوں گا, 3-4 دفعہ, وہ بھی ابھی ان دنوں میں, اور 1 دفعہ پہلے کی بات ہے. اور میں ریئلی اس کو اچھا انسان سمجھتا ہوں, نیک انسان ہے وہ. اگر اس کی ہمدردیاں چیف جسٹس کے ساتھ ہیں تو ہونی چاہیے. میری بھی ہمدردیاں چیف جسٹس کے ساتھ ہیں. اعتزاز احسن سے کیوں مایوس ہوئے؟ کیونکہ 6 ماہ گزر گئے تھے, اس نے جو کرنا تھا بیچارے نے کر لیا. اس نے کیا کرنا تھا؟ نہیں, اس نے بات ہی کرنی تھی, آگے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنا تھا نا. انہوں نے بات کرنی تھی, انہوں نے بات کی, اس بات کا کوئی رزلٹ نہیں تھا. اچھا, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات سے, مطلب یہ ہے کہ پہلے ارسلان آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے. نہیں, میرے ساتھ ارسلان نے ڈائریکٹلی بات جو بھی ہے آپ کے لیے, احمد خلیل واٹ ایور, اب بیہائنڈ دا سین بات کرنے کے لیے آپ نے اعتزاز احسن کو نہیں, چن لیا. میں نے انفارم کیا جب میں فرسٹریٹ ہو گیا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے, میرے کیسز میں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے, مجھے سکرو کیا جا رہا ہے, مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. جب انہوں نے سوچا کہ اب اور میں فرسٹریٹ ہو گیا اور میری ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. ہاں, یہی میری آدھا منٹ میں, میری ڈیمانڈ ان کی بڑھتی جا رہی ہے, کام ہو نہیں رہا. تو پھر میں نے فرسٹریٹ ہو کے پھر 6 مہینے پہلے اعتزاز احسن صاحب کو ریکویسٹ کی. انہوں نے بات ہی کرنی تھی, انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا, چیف جسٹس صاحب نے جو کہا اعتزاز احسن صاحب نے آپ کو کل ٹی وی پر بتا دیا. اس کے علاوہ میرے پاس انہوں نے مجھے بھی اور چیز میرے ساتھ شیئر نہیں کی. آپ کے خیال میں مجھے آپ نے سوال کیا, پہلے جواب تو لینا مجھ سے. پھر میں نے کامران خان سے شیئر کی, کامران خان کی کو میں نے دکھایا. اس کے بعد مجھے انصار عباسی صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے دیکھے, اور انہوں نے یہ سارے ڈاکومنٹ دیکھے. اس کے بعد حامد میر صاحب نے دیکھے اپنا ڈاکومنٹ. میں نے کوئی چیز یہ نہیں کہا کہ آپ چیف جسٹس صاحب کے خلاف ہو جائے. میں تو آج بھی کہتا ہوں میں چیف جسٹس کے خلاف نہیں ہوں. آپ کیوں بار بار مجھے کہتے ہیں کہ میں چیف جسٹس کے خلاف ہوں؟ نہیں, وجہ ہے نا. دیکھو, والدین اولاد سے مجبور ہوتے ہیں. ایک بیٹا باپ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. فیئر انف. میں صرف چیف جسٹس صاحب کے ساتھ میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے آپ ایک چیز کا جواب مجھے دینے دیں. ایک مرڈر کیس جس کا چیف جسٹس آف پاکستان نے خود فیصلہ کر دیا, ڈسپوز آف کر دیا, اس عورت کو 2 کروڑ 30 لاکھ روپیہ دلا دیا, یہ اس کا ایفیڈیوٹ لگا دیا ہے. یہ آپ فیصلہ پڑھ لیں. اس میں اینڈ میں انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا. اگر یہی کیس یہی چیف جسٹس آف پاکستان 4 مہینے آپ کا دوبارہ 6 مہینے بعد کھول لیں, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں رات کو کہوں گا کہ یار, میں کہوں گا کہ یہ کیس تو نو نیو ایویڈنس. فیملی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کس کو پرابلم ہے کہ اگر انہوں نے پھر جب یہ ڈسپوز آف کیا تھا. ایک منٹ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے آپ کے ساتھ یک طرفہ کارروائی کی, 100% آپ کے ساتھ یعنی یعنی ناانصافی کی آپ کے ساتھ, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان پہ اعتبار ہے. اب میں کیسے دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک میرے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوگا, یہ ہے نا, دیکھیں میری بات, یہ تو چیزیں میں آپ کو دکھا, میں تو کل کا بھی رو رہا ہوں کہ کل بھی چیف جسٹس آف پاکستان اگر میرے کیس سے میری بات سنیں, اگر چیف جسٹس آف پاکستان کل میرے کیس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, یہ میں اپنے پریس کا, تو ان کی بہت ہی, میں نے لکھ کے دیا کورٹ میں لکھ کے دیا چیف جسٹس کے اوپر, پھر کانفیڈنس میں نے شو کر دیا. میں نے پھر ججوں کے اوپر کانفیڈنس شو کر دیا کہ میں نے کہا کہ مجھے امید تھی. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے میرے لوگوں نے بتایا. ایک اہم سوال ہے آپ سے, آپ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنی بحریہ ٹاؤن کی لوکیشنز کے اوپر جدھر پیسوں کا لین دین ہوا, ٹرانزیکشنز ہوئیں, چاہے آپ کی احمد خلیل کے ذریعے ہوئی, سلمان کے ذریعے ہوئی, مگر ٹرانزیکشنز آپ کی فیسلٹیز پہ ہوئیں. آپ نے پلیز کی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس ایشو کو بحریہ ٹاؤن سے علیحدہ کر دیا جائے. یہ بحریہ ٹاؤن کی فیسلٹی میں نہیں ہوئی. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ویڈیو کیمراز لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو بحریہ ٹاؤن کا سسٹم بتا رہا ہوں. ہمارا یہ بزنس سسٹم ہے کہ ہم جہاں بھی پیسہ کیش دیتے ہیں, ہماری ویڈیو بنتی ہیں. ملک ریاض بحریہ ٹاؤن سے علیحدہ نہیں, اور بحریہ ٹاؤن میں نے بحریہ ٹاؤن, یہ پیسہ بحریہ ٹاؤن سے نہیں گیا. بحریہ ٹاؤن سے میں پیسہ دے ہی نہیں سکتا.
یہ پیسہ میرے داماد نے دیا. اس کے پریمیسز کے اوپر ٹرانزیکشن. بیریا ٹاؤن نہیں, آپ نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ بیریا ٹاؤن کے پریمیسز میں یہ ویڈیو بنتی ہیں, میں اس چیز کا جواب دیا. آپ کے داماد کے پاس اتنی رقم کہاں سے آ گئی؟ وہ وہاں پر کافی اچھا اس کا بزنس ہے پراپرٹی کا, تو وہ اپنا آپ کے کہنے پہ وہ 30-35 کروڑ دے دیا. میری بات سنیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بدقسمت قوم ہے کہ پورا ایشیا مجھے 5 ایوارڈ دیتی ہے پچھلے مہینے. یہ شہزادہ بندر مجھے کہتے ہیں کہ آ کے دبئی میں بیریا ٹاؤن بناؤ, اور مجھے ویزے بھیجتے ہیں, مجھے جہاز بھیجتے ہیں, اور مجھے شیخ محمد نے دبئی میڈیا سٹی آفر کیا تھا کہ آپ صبح سے شروع کر لیں. آپ مجھے بتائیں کہ اب میں اگر ڈیولپر ہوں, مجھ سے ڈیولپر کا کام لیں, مجھے کیوں سکرو کرتے ہیں؟ ملک ریاض صاحب, میں نے اس ملک میں کیا ہے؟ انٹرنیشنل جورس ایوارڈ 2012 چیف جسٹس بھی گئے, ان کو بھی ایوارڈ ملا. اللہ ان کو اور دے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ شاید یہ ڈاکیومنٹس یا یہ فیکٹس اور فگرز ان کے باہر بیرون ملک ہوتے ہوئے لیک نہ ہو جائیں؟ بالکل ٹھیک تھا. کیا انہوں نے آپ سے ایشورنسز مانگی تھی؟ مجھ سے انہوں نے نہیں مانگی تھی. مجھے اعتزاز احسن صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. میں اعتزاز احسن صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں, یہ ظلم نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کار ریس ہو رہی ہو اور کوئی بندہ چلا رہا ہو وہاں مر جائے تو آپ چیئرمین سی ڈی اے کے اوپر پرچہ کراتے ہیں؟ بیریا ٹاؤن میں کار ریس ہوئی, پنجاب گورنمنٹ کی پولیس موجود تھی, میرے بیٹے کے اوپر 302. مجھے بتائیں کہ پاکستانی تاریخ میں کہیں ایکسیڈنٹ جہاں میرا بیٹا موجود نہیں ہے, وہ اس نے کار ریس نہیں کروائی, کار نہیں چلا رہا, اس کے اوپر 302 بنا دی گئی. تو آپ نے وعدہ کیا کہ جب تک وہ باہر ایوارڈ لے رہے ہوں گے میں کچھ لیک نہیں کروں گا. مجھے یہ میرا پروگرام میرے داماد کا یہی تھا, میں نے پھر اس کو روک دیا. یہ دیکھیں, میں جب انسان دکھی ہوتا ہے تو یہ سارے کام کرتا ہے. آپ کیوں مجھے کوئی ایسی چیز بنانا چاہتی ہیں کہ جو میں نہیں ہوں؟ آپ کو پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, مجھے سپریم کورٹ میں لے جائیں, جہاں مرضی لے جائیں, میری اسٹرینتھ ہی میرا سچ ہے. میں قوم کے سامنے سچ رکھا, میں نے سچ بولوں گا چاہے قوم مجھے غدار کہے. جو میرا کام ہے, بیریا ٹاؤن میں جو بندہ چلا جاتا ہے, وہ میں جب بیریا ٹاؤن شروع کیا تھا مجھے لوگ چور سمجھتے تھے. اللہ کے کرم سے 1.5 لاکھ لوگ روز ہمارے دستروں خانوں پر کھانا کھا رہے ہیں. ہزاروں لوگ ہمارے ہاسپٹل میں علاج کرا رہے ہیں, ڈائلسس فری ہو رہے ہیں, بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, ہارٹ ٹرانسپلانٹ فری ہو رہے ہیں, کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک امیر آدمی ہیں, میں یہ غریب ہیں, میں نے ان کی ہیلپ کرنی, میں آپ کی جیب کاٹوں اور ان کی جیب میں پیسے ڈال دوں, یہ تو کوئی نیکی نہ ہوئی. کس کی جیب میں پیسے ڈالے؟ میں نے تو کسی دیکھیں کوئی بزنس مین پاکستان میں مجھے آپ بتا دیں کہ پیسہ دینے کے بغیر آپ کاروبار کر کے مجھے بتا دیں. آپ جائیں پنڈی میں چودھری نثار کے ایریا میں مجھے فرض لا کے بتا دیں. چودھری نثار کے ایریا میں نے یہ کوشچن چودھری نثار سے پوچھے تھے. یہ میری بات سنیں, یہ کوشچن میں نے چودھری نثار سے پوچھے تھے, مجھے کیوں نہیں جواب چودھری نثار نے دیا؟ یہ پرچے کی سیاست کرتے ہیں, پولیس سے ڈراتے ہیں, ایس ایچ او سے ڈراتے ہیں. 4 سال سے اس نے ہماری زندگی عذاب کی ہوئی ہے, 3 سال سے ہماری اسلام آباد میں ارسلان نے زندگی عذاب کی ہوئی ہے. ہم نے کیا ہے اس ملک میں؟ آپ کیوں ہمیں دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں؟ ہم نے نہیں ڈرنا کسی سے بھی. اب ہم نے پوری فیملی نے فیصلہ کر لیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے ڈرنا ہے, مجھے مت ڈرائیں جیلوں سے, مجھے مت ڈرائیں کسی سے. میں نے جیل نہیں دیکھی ابھی تک اللہ کے کرم سے, لیکن مجھے جیل میں پھانسی دے دیں صبح چیف جسٹس آف پاکستان, میں لوں گا. میں نے میری 63 سال کی عمر ہے, کینسر سے بھی میں نے مرنا ہے, شوگر سے بھی میں نے مرنا ہے, کسی چیز سے میں نے مرنا ہے نا. موت آنی ہے نا, تو میں اس پر مرنے کے لیے تیار ہوں. ایک بات ہے, آپ اس پر مرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے کورٹس کو اثر انداز کرنے کی کوشش کی؟ اور یہ میں نے کسی کے پاس نہیں گیا. اگر کوئی ثابت کر دے کہ میں کسی کے پاس آج دن تک کسی جج صاحب کے پاس آپ نہیں گئے, میں یا میرے لوگ, آپ نہیں گئے یا میرے لوگ. ایک سیکنڈ, آپ کو مگر کہا گیا کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آپ چاہتے ہیں تو پیسے. میں حق میں نہیں چاہ رہا تھا, میں آج بھی حق میں نہیں چاہ رہا. آپ نے بلیک میل کیا کر رہا تھا ارسلان آپ کو؟ یہ مجھے بتائیں کہ میرے بیٹے کے اوپر 302 کار ہے, اس میں کس طرح لگ گیا؟ آپ مجھے بتا دیں. ملک صاحب, وہ کار چلا رہا تھا. فرق ایک اور ہے نا, فرق ایک اور ہے ملک صاحب. یہاں پہ فرق یہ ہے کہ جب آپ صحافیوں کو اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں, جب آپ صحافی کو میں نے جیب میں رکھا بھائی کئی کل تو آپ کے دوست حامد میر نے یہ بھی کہہ دیا. دیکھیں احمد میر کی آپ بات نہ کریں, میں احمد میر کو ملا ہی 2 دفعہ ہوں. میں احمد میر کو زندگی میں 2 دفعہ ملا ہوں. میرا منہ نہ کھلوائیں. دیکھیں غلط بات ہے, دیکھیں غلط بات ہے. میں 2 دفعہ, اس نے بھی دونوں دفعہ. دیکھیں میری بات سنیں, حامد میر کو میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں. میں ایک منٹ ہے, مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو سارے اوپینین میکرز کو اپنی سائیڈ میں لینے کی دیکھیں اوپینین میں انسان ہوں, میں کس کے پاس جاؤں؟ درختوں کے ساتھ بات کروں,
दीवारों के साथ बात करूं, आप लोग ताकतवर हैं, आप लोग ताकतवर लोग हैं, आपके साथ ही बात करनी है मैंने। मेरे से तो नहीं किया आपने। मुझसे बात की है, मैं और मुझसे बात काशिफ से की है, की मुझे थी। दिखाया भी था, काशिफ को भी दिखाया था। दैट्स नॉट द पॉइंट। हमने अपनी सोर्स मैंने इनको नहीं कहा था कि मैं चीफ जस्टिस के खिलाफ हूं, मैंने नहीं कहा था। दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं आपसे 10 बजे के स्लॉट में आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि अब इल्जाम मुबश्शिर पे भी लग रहे हैं, मुझ पे भी लग रहे हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, आई एम सॉरी, कि हामिद एंड कामरान को क्या मिल रहा है क्या नहीं, हम अपना किसी को नहीं मिल रहा। कोई कामरान से मेरी 2-3 मुलाकातें हैं। मैंने कामरान का तो मैं गारंटी देता हूँ उसको नहीं मिल रहा। नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन हामिद की मैं गारंटी नहीं दे रहा। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड प्लीज मलिक रियाज साहब, इसका जवाब दीजिए। वी डोंट केयर किसको क्या मिल रहा है, ये बाद में बात होगी। मुझे पहले आप ये बताइए कि आपने जुर्म किया कि नहीं किया, कि आपने मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जनाब, मुझे जुर्म साबित करें, मैंने क्या जुर्म है? कोर्ट्स को असरअंदाज करना एक आप जुर्म नहीं मुझे है? बताएं, मैंने कहा को अगर मेरे ऊपर पिस्टल यहाँ रख दे, मैं अभी पिस्टल लेकर आता हूँ आपके ऊपर रखता हूँ, आप मुझे उठ के बताएं मेरे। अच्छा, नहीं, मगर प्रॉब्लम एक अगर और है, एक मिनट, प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे। मैं जब हम 10 बजे के स्लॉट पे आएंगे ना, तो मेरे एक बेटे के ऊपर 302 हो जाता है और आप लोग उस बात को सुनना मगर नहीं आप चाहते। कोशिश नहीं सुन सुनना रहे हैं, चाहते, एक मगर आप मिनट, कोशिश एक करते हैं कि वो मुझे रिवर्स बताएं, हो जाए। पाकिस्तान की लॉ की आप पैसे दे के पूरी कोशिश दुनिया करते हैं कि वो रिवर्स पूरी हो जाए। दुनिया में, पूरी दुनिया में मुझे बताएं कि जो बच्चा मौजूद ही नहीं है। मैं इस पे आता हूँ। एक मिनट। जस्टिस खिलजी को क्यों ये परसों महसूस हुआ कि आप इंसाफ खरीदने आते हैं? देखिए जस्टिस खिलजी साहब, मैंने इंसाफ खरीदने नहीं आया, मैंने कोई इंसाफ नहीं खरीदा कभी। मैं कहता हूँ कि मुझे इंसाफ दे दें, चाहे पैसे दे के लेना पड़े। मुझे बताएं, चाहे पैसे दे के लेना पड़े। हर चीज दे के लेनी पड़ती है। That's all I think. He's answered us. हर चीज दे के लेना पड़ती है। लेनी पड़ती है। पाकिस्तान में हर चीज दे के लेनी पड़ती है। आप लोग क्यों झूठ बोलते हैं? नहीं झूठ बोल रहे हम, लेकिन एक और चीज पे सच बुलवाएंगे आपसे जब एक ब्रेक से आएंगे। हम आएंगे 10 बजे वापस, और 10 बजे इसी ट्रांसमिशन का हिस्सा जो है, चंद सवाल छोड़ दें लोगों के लिए। मैं एक आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहा हूँ, आप सवाल क्या पूछना, मैं आपको एक बहुत लंबी थ्योरी दे रहा हूँ। ना दीजिए लंबी थ्योरी। मलिक रियाज साहब, आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप इस मुल्क के इंटरिम वज़ीर आज़म बनना चाहते थे 3 साल के लिए। आपने अपने दोस्त जर्नलों को कहा कि मुझे बना दो, उन्होंने कहा कि ये जजेस जो हैं आड़े आएंगे, स्पेशली चीफ जस्टिस। आपने कहा कि मैं इस चीफ जस्टिस का सब ठीक कर लूँगा जी। और एक चीज, ये कंस्पिरेसी थ्योरी का भी जवाब दें, और आप वापस आके जवाब देंगे कि मुनीस इलाही को इक्विप्ड कराने में अरसलान का क्या रोल था। आप इसका भी जवाब देंगे कि मोंटी कार्लो में वो खातून कौन थी, मैं जानती हूँ वो कौन थी। आप उसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? वापस आके ये भी जानने की कोशिश। बहुत कुछ और। 10:03 पे मेहर बुखारी और मुबश्शिर उस्मान, मलिक रियाज साहब के साथ दोबारा ओनली ऑन दुनिया टीवी। टेक अ ब्रेक।